اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1446 ہجری ماہ مبارک رمضان کی آج 19ویں شب ہے، اور 19ویں شب میں انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کے زیر اہتمام ہونے والے اس سلسلہ وار پروگرام رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سامعین محترم، آج اس سلسلہ وار پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب قبلہ۔ میں قبلہ و کعبہ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ و کعبہ، آج پھر ایک مرتبہ آپ ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہوئے۔ قبلہ، شب ہائے قدر کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج 19ویں شب ماہ مبارک رمضان ہے۔ شب ہائے قدر چونکہ 19ویں شب ماہ مبارک رمضان کا شمار بھی اس مہینے کی جو معتبر شبیں ہیں شب ہائے قدر ان میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شب قدر کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں کچھ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس شب قدر کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سورہ قدر کے اندر بھی اور سورہ دخان کی ابتدائی آیات کے اندر بھی بیان فرماتا ہے۔ خصوصاً سورہ قدر میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ہم نے انا انزلناہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ پھر شب قدر کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا ادراک ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو رہا ہے، اور اس عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، اور روایات 19، 21، 23 اور بعض روایات جو ہے 25 اور 27 کے سلسلے میں بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک رات کو اللہ نے شب قدر قرار دیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، برتر ہے۔ اس کے علاوہ یہ رات رحمتوں کے نزول، گناہوں کی مغفرت اور زمین پر ملائکہ کے نزول کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض احادیث کے مطابق اس رات بندوں کے 1 سال کے مقدرات امام زمانہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اس سورہ قدر میں اور سورہ دخان میں شب قدر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ دقیق نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن بہت ساری احادیث کے مطابق یہ بات یقینی ہے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں واقع ہے، اور زیادہ احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کی 19ویں، 21ویں یا 23ویں رات میں سے کوئی ایک شب قدر ہے۔ ان تینوں راتوں کو شب بیداری یعنی جاگ کر عبادت کی حالت میں گزارنا چاہیے۔ دیکھیے اس قدر سے کیا مراد ہے۔ جی، قدر عربی زبان میں اندازے، تقدیر اور قسمت کے معنی میں آتا ہے۔ شب قدر کو شب قدر کہنے کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ بعض کہتے ہیں چونکہ انسانوں کے لیے ایک رات کے مقدرات اسی رات کو متعین ہوتے ہیں، اس لیے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے
کہ اگر کوئی شخص اس رات کو شب بیداری کی حالت میں گزارے تو وہ صاحب عظمت اور منزلت و قدر قرار پاتا ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بعض دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے قدر کی رات سے موسوم ہونے کی وجہ اس رات کی شرافت اور عظمت اور قدر ہے، جی اسی بنا پر شب قدر کو لیلۃ العظمہ یا لیلۃ الشرف بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی نام اس کو دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کی اہمیت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کی روح سے شب قدر پورے سال کی سب سے افضل اور برتر رات ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر خدا کا لطف اور احسان ہے یہ شب قدر، سبحان، جس سے گزشتہ امتیں محروم تھی۔ قرآن کریم میں مکمل ایک سورہ شب قدر کے بارے میں نازل ہوا ہے اور اسی نام سورہ قدر سے موسوم ہے۔ اس سورہ میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل اور برتر قرار دیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر سبحان، خیر من الف شہر۔ اور پھر سورہ دخان کی پہلی 6 آیتوں میں بھی شب قدر کی اہمیت اور اس میں رونما ہونے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ایک حدیث میں شب قدر کو تمام راتوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ شب قدر کا راز حضرت فاطمہ زہرا ہے، سبحان اللہ، اور جس نے بھی آپ کی قدر و منزلت کو درک کیا گویا اس نے شب قدر کو درک کیا ہے۔ یہ شب قدر کی عظمت اور فضیلت ہے جو روایات ہیں۔ قبلہ 19ویں شب ماہ مبارک رمضان ہے، 19ویں شب کے کیا مخصوص اعمال ہیں، اس بارے میں بھی جاننا چاہیں گے آپ اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ 19ویں شب ماہ مبارک رمضان کے مخصوص اعمال کیا ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ اس ماہ مبارک کے ہر شب کے کچھ مشترک اور کچھ مخصوص اعمال ہیں، آج کی اس شب کے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ شب قدر بھی ہے، اس اعتبار سے بھی اس کے کچھ مخصوص اعمال ہیں اور کچھ مشترک اعمال ہیں۔ آج کی رات 4 رکعت نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، کہ جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی 15 مرتبہ اور سورہ توحید 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس نماز کا ثواب اتنا ہے کہ خداوند عالم اسے حضرت موسیٰ کے برابر ثواب عطا کرے گا، ہر حرف کے بدلے ایک شہید کا ثواب عطا کرے گا، اور یہاں تک کہ آیا کہ اس کا حساب نہ ہوگا اور اسے روکا نہ جائے گا، اور بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کیونکہ شب قدر ہے، اور شب قدر کے حوالے سے بھی 2 قسم کے اعمال، کچھ مشترک اعمال ہیں جو تمام شبہ قدر میں انجام دینے ہیں، اور کچھ مخصوص اعمال ہیں۔ تو مشترک اعمال وہ ہیں جو تینوں شب قدر میں، یعنی 19 کو بھی، 21 کو بھی، 23 کو بھی بجا لانے ہیں، اور کچھ مخصوص اعمال ہیں جو صرف ہر رات سے مخصوص ہیں، جس میں یعنی 19 کے الگ ہیں، 21 کے الگ ہیں، 23 کے الگ ہیں۔ مشترک اعمال میں غسل ہے، کہ شبہ قدر میں ایک عمل غسل ہے کہ انسان غسل کرے، اس کا بے حد ثواب ہے، اور 2 رکعت نماز ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ پڑھے، اور اس کا بھی بے حد ثواب اس 2 رکعت نماز، اور اس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اور 70 مرتبہ استغفار کرنے کے بعد عمل قرآن ہے کہ قرآن کو کھولے، اپنے سامنے رکھے، اور ایک مختصر سی دعا ہے وہ پڑھے، اور اس کے بعد اپنی جو بھی آرزو، جو بھی دعا اپنے پروردگار سے وہ مانگنا چاہتا ہے، آج کی شب کے صدقے میں پروردگار اسے ضرور عطا کرے گا۔ پھر عمل قرآن کے اسی قرآن کو سر پہ رکھے، اور سر پہ رکھنے کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے، اور اس کے بعد 4 معصومین کا وسیلہ دے کر کے اور یا اللہ سے اس کا آغاز کرے، بک یا اللہ 10 مرتبہ، پھر بے محمد 10 مرتبہ، پھر بے علی 10 مرتبہ، بے فاطمہ 10 مرتبہ، یعنی ان 4 معصومین کا واسطہ دے کر کے، اور اس کے بعد اپنی حاجات اپنے پروردگار سے طلب کرے کہ پروردگار شب کے صدقے میں اس کی حاجات کو ضرور پورا کرے گا۔ پھر جب یہ عمل ختم ہو جائے تو اس کے بعد زیارت امام حسین ہے، اس کا بھی بے حد ثواب ملتا ہے کہ اس شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے۔ پھر شب بیداری ہے، رات بھر
بیدار رہ کر کے عبادت کرتا رہے. پھر 100 رکعت نماز بھی ملتی ہے ان تینوں شبوں کے اندر، یعنی 19 کو بھی، 21 کو بھی اور 23 کو بھی. اور یہ اس 1000 رکعت نماز کا جز ہے کہ جو 20 رکعت کر کے پہلے 20 راتوں میں پڑھی گئی اور پھر 30 رکعت جو ہے آخری عشرے میں جو ہے وہ پڑھی جائیں گی، انہی کا یہ بھی جز ہے. 300 رکعت نماز یعنی 100 رکعت کر کے ان شبہ قدر، تینوں شبہ قدر میں پڑھنا، یہ 100 رکعت نماز ہے. یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے صبح کی طرح، سنت ہے، اس کا بھی بے حد ثواب ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دعائیں ہیں، تو جو اس شب کی وہ پڑھے، اور خصوصاً دعائے جوشن کبیر کا بہت بڑا ثواب ہے اس شب میں پڑھنے کا، بلکہ شبہ قدر میں پڑھنے کا بے حد ثواب ہے. 19، 21 اور 23 کو پڑھنے کا، جوشن کبیر، ہاں دعائے جوشن کبیر یہ پڑھی جائے، اور تمام مومن مومنات کے لیے دعا کی جائے. پھر مخصوص اعمال میں اگر 19 کی شب کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 100 مرتبہ، یہ یعنی ایک تسبیح اس کی یہ پڑھے. پھر اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین 100 مرتبہ پڑھے، کیونکہ یہ شب ضربت امیر المؤمنین ہے، تو ان کے قاتل کے اوپر لعنت بھیجے، تو یہ 100 مرتبہ اس کا ذکر کرے. پھر دعائے یا ذلذی اس کی تلاوت کرے. پھر اور دیگر دعائیں بھی ہیں جو اس کی شب میں وارد ہوئی ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یہ واقعی دعاؤں کی شب ہے، کچھ حاصل ہونے کی شب ہے. گویا اپنے مقدرات، اپنے لیے رزق، اپنی اولاد کے لیے رزق، اور تمام وہ حاجتیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں آج کی شب میں، ان حاجتوں کو پورا کرانے کی شب ہے، اور اپنے پروردگار سے التجا اور دعا کی شب ہے. قبلہ شب قدر بھی ہے آج، 19ویں ماہ مبارک کی شب. جہاں شب قدر ہے، شب ضربت بھی ہے. شب ضربت برسر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آج شب ضربت کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تعزیت عرض کرتا ہوں، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی شب ضربت برسر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص حضرت صاحب العصر الزمان علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بھی ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. قبلہ آج شب ضربت ہے، اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی بات کرنا بھی ضروری ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مختصر حالات زندگی پر روشنی ڈالیں، اور وہیں چند ایک فضائل و مناقب بھی پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بھی شب ضربت امیر المؤمنین کی اس غم کی مناسبت سے اپنی جانب سے اور خاتم الانبیاء لائبریری کی پوری ٹیم کی جانب سے اور تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کی جانب سے حجت یگانہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہوئے، دیکھیے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کا نام علی اور القابات میں سے مشہور لقب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا لقب ہے. یہ شیعوں کے پہلے امام، صحابی، راوی، کاتب وحی اور اہل سنت کے چوتھے خلیفہ، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار، امام حسن اور امام حسین کے والد ماجد اور باقی ائمہ کے جد امجد ہیں. حضرت علی علیہ السلام آپ کے جو ہے والد بزرگ جناب ابو طالب اور ماں فاطمہ بنت اسد ہیں. شیعہ اور اکثر مورخین کے مطابق آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے جوف میں یعنی جوف خانہ کعبہ میں واقع ہوئی ہے. رسول اللہ نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ عورتوں میں جناب خدیجہ اور مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کے اوپر ان کی نبوت کا اقرار کرنے والے جو ہے وہ اور ان کی گواہی دینے والے جو ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں. شیعوں کے مطابق آپ بحکم خدا رسول اللہ کے بلا فصل جانشین اور خلیفہ ہیں. آپ کے سلسلے میں بہت زیادہ فضائل نقل کیے گئے ہیں. واقعی
اگر یہ تمام اشجار روئے زمین پہ قلم بن جائیں اور جتنا پانی ہے یہ سیاہی بن جائے، یہ سمندر سیاہی بن جائے اور جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں، تب بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کی فضائل کو کوئی لکھ نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن و انس مل کر بھی اگر کوشش یہ کریں کہ ان کے فضائل کو لکھا جائے تو نہیں لکھ سکتا۔ آن حضرت نے دعوت ذوالشیرہ میں آپ کو اپنا وسیع اور جانشین و خلیفہ مقرر کیا۔ شب ہجرت جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ نے ان کے بستر پر سو کر ان کی جان بچائی۔ اسی طرح حضور نے مخفیانہ طریقے سے مدینے سے ہجرت فرمائی تو آپ کے بستر پر شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام ہی تھے۔ مدینے میں جب مسلمانوں کے درمیان عقد اخوت قائم ہوا تو رسول اللہ نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا، جبکہ ہر صحابی کو، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی قرار دیا، لیکن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا۔ شیعہ و سنی مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی تقریباً 300 آیات کریمہ آپ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں۔ حالانکہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن مدح اہل بیت میں نازل ہوا ہے، اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، جن میں سر فہرست جو آیات ہیں، آیہ مباہلہ ہے، آیہ تطہیر ہے اور بعض دیگر آیات ہیں جو آپ کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ جنگ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ جنگ تبوک میں رسول اللہ نے مدینے میں آپ کو اپنے جانشین کے طور پر مقرر کیا۔ آپ نے جنگ بدر میں بہت سے مشرکین کو قتل کیا، جنگ احد میں حضرت کی جان کی حفاظت کی، جنگ خندق میں عمر بن عبد الود کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیا، جنگ خیبر میں در خیبر کو اکھاڑ کے جنگ فتح کر لی۔ جنگوں میں آپ کا یہ نمایاں کردار تاریخ کے صفحوں پہ آج بھی سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ رسول خدا نے اپنے آخری حج سے واپسی پر آیہ تبلیغ کے حکم خدا کے مطابق غدیر خم کے مقام پر لوگوں کو جمع فرمایا اور خطبہ غدیر پڑھنے کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ خدایا اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس خطبے کے بعد صحابہ میں سے بعض جیسے عمر بن خطاب نے آپ کو مبارکباد پیش کی اور امیر المومنین کے لقب سے خطاب کیا کہ اصبحت مولایا و مولا کل مسلم و مسلمہ، کہ آپ میرے اور ہر مسلمان مرد و عورت کے مولا و آقا ہو گئے۔ اور شیعہ اور بعض اہل سنت مفسرین کے مطابق آیہ اکمال بھی اسی دن نازل ہوئی ہے، یعنی غدیر کے دن نازل ہوئی ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق من کنت مولا فعلی مولا کہ روز غدیر کی تعبیر جانشین معین کرنے کے معنی میں ہے، یعنی رسول اللہ نے اپنا جانشین مقرر اور معین فرمایا ہے، یہ قول اپنے زبان مبارک سے فرما کر کے۔ اسی بنیاد پر شیعہ دوسرے فرق کے مقابلے اپنا امتیاز آن حضرت کی جانشینی کے لیے حضرت علی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہونے کو قرار دیتے ہیں، یعنی اس پر جو بارز دلیل ہے وہ یہی واقع غدیر ہے کہ امیر المومنین کو رسول اللہ نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بلا فصل مقرر کیا اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی کچھ سوانح حیات تھی۔ اب فضائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امیر المومنین کے فضائل کو کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی ایک کتاب الخصال کے اندر ایک طولانی فہرست بیان کی ہے فضائل امیر المومنین بزبان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، یعنی وہ مناقب اور وہ فضائل جو امت میں سے اور اصحاب میں سے کوئی بھی ان فضائل میں شریک نہیں ہے۔ جو اصحاب جو فضائل کے حامل ہیں ان میں امیر المومنین شریک ہیں، لیکن 70 ایسی منقبتیں اور فضیلتیں ہیں جن میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اصحاب میں سے کوئی بھی ان فضیلتوں میں میرا شریک نہیں ہے، بلکہ ہر فضیلت کو بیان کرنے کے بعد مسجد کوفہ میں خطاب کرتے ہوئے اصحاب سے کہتے تھے کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس فضیلت میں میرا شریک ہو؟ تو سب یہی جواب دیتے تھے کہ نہیں، یہ فضیلت صرف اور صرف علی آپ کے لیے ہی ہے۔
اب یہ جو روایت ہے جو نقل کی ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، مکحول کی یہ روایت سلسلہ سند کے ساتھ، مکحول کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے ہمارا تو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا امیر المومنین مجھے اس سے آگاہ کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا میری پہلی منقبت، میری پہلی جو فضیلت یہ ہے کہ میں نے ایک لحظے کے لیے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے لات و عزا کی پرستش کی ہے۔ اس اعتبار سے علی اس فضیلت میں تنہا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ بقیہ اصحاب میں ایک مدت تک قبل اسلام ضرور بتوں کی پرستش ملتی ہے، لیکن امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی میں یہ نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میری دوسری منقبت یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ پھر فرمایا کہ میری تیسری منقبت یہ ہے کہ رسول خدا نے میرے بچپن میں میرے والد سے مجھے مانگ لیا تھا، لہٰذا میں نے ان کے ساتھ کھایا ہے، پیا ہے، میں ان کا مونس ہوں اور میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں۔ سبحان۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میری چوتھی منقبت اور فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ایمان اور اسلام لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے میں نے کی ہے، مجھ سے پہلے کسی نے رسول اللہ کے اوپر ایمان یا کسی نے رسول اللہ کی تصدیق نہیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میری منقبت اور فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا کہ علی تمہاری مجھ سے ایسی نسبت ہے جیسے حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میری یہ فضیلت ہے کہ میں سب سے آخر میں رسول خدا سے جدا ہوا اور ان کو قبر میں اتارا۔ پھر فرمایا کہ میری ایک فضیلت یہ ہے کہ جب رسول خدا غار کی طرف روانہ ہوئے، مکے سے مدینے کی طرف جب روانہ ہوئے تھے تو مجھے اپنے بستر پر سلایا تھا اور آپ نے چادر اڑائی تھی۔ جب مشرکین آئے تو انہوں نے مجھے رسول خدا سمجھ کر اور مجھے بیدار کرنے کے بعد کہنے لگے کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے کہا اپنے کام سے کہیں گئے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر وہ بھاگے ہوتے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا ہوتا، یعنی ان کے بستر پر سو کر کے رسول اللہ کی جان بچائی ہے شب ہجرت۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے کہ ہر ایک سے 1000 باب کھلتے ہیں، نیز میرے علاوہ یہ علم کسی کو تعلیم نہیں ہوا ہے۔ تو یہ وہ عظمتیں، یہ وہ فضیلتیں، یہ وہ منقبتیں ہیں کہ جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کے اندر یہ نہیں۔ قبلہ یہ عظمتیں اور فضیلتیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جو 19ویں شب ضربت امیر المومنین پہ آپ سے ہم سماعت فرما رہے تھے اور ناظرین سن رہے تھے امیر المومنین کی یہ فضیلتیں اور منقبتیں۔ آج 19واں روزہ ہوگا، کل 19ویں روزے کا ثواب اور 19ویں روزے کی جو دعا ہے اس سے حاصل ہونے والے درس زندگی کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے ہاں، ہر روزے کی ایک فضیلت ہے، ایک عظمت ہے، اس کا ایک ثواب ہے کہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 19ویں روز کے روزے کی بھی عظمت اور فضیلت اور اس کے ثواب کو واضح کرتے ہوئے امت کے لیے، ہم سب کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کے 19ویں کا دن ہوتا ہے تو اس دن سے ہر روز آسمانوں اور زمین کے تمام ملائکہ اللہ کے اذن سے زمین پر مومنین کی قبور کی زیارت کو آتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہدایہ اور پلانے کے لیے بہشتی جام ہوتے ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان میں جو 19ویں کا روزہ رکھتا ہے گویا اس فضیلت میں وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ پھر دعا کے حوالے سے جیسا کہ ہر دن کی مخصوص دعائیں ہیں، اور خاص کر وہ مختصر دعا کے جو اس سلسلے میں ہم ہر شب جو ہے یا ہر روز جو ہے اس کے ترجمہ اور اس کے چند دروس کو سننے والے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں۔ آج کی دعا کہ اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا
الی الحق المبین، کہ اللہ اس دن میرے حصے کی برکات کو فراوان کر دے سبحان، اور میری راہ کو نیکیوں کی طرف آسان کر دے، اور مجھے محروم نہ فرما اس دن کی نیکیوں کے قبول کرنے سے، اے واضح حق کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ اس دعا سے حاصل ہونے والے جو دروس ہیں، ہم اگر اس کی طرف یعنی اس سے جو حاصل ہونے والے دروس میں، اس میں سب سے پہلے برکت الہی ہے جو ہم اللہ سے اس دعا کے ذریعے سے اس مبارک مہینے کے اندر طلب کرتے ہیں، چاہے وہ برکت ہمارے رزق کی برکت ہو، چاہے وہ عمر کی برکت ہو، چاہے وہ مال کی برکت ہو۔ تو یہ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا خیر و نیکی کی توفیقات اپنے پروردگار سے اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں۔ پھر حق پر ثابت قدم رہنے کو اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں حق پہ ثابت قدم رکھنا، اور پروردگار ضرور ماہ رمضان کے صدقے میں اور ان دعاؤں کے صدقے میں ہماری یہ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ قبلہ حصول برکت کی بات ہوئی، ہم جاننا چاہیں گے کہ حصول برکت کا طریقہ کیا ہے، اور برکت ختم ہونے پر یا برکت چلے جانے کے کیا اسباب ہیں، اس سلسلے میں آپ رہنمائی۔ دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 96 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آبادی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم بھی ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیہ کریمہ سے ملتا ہے کہ برکت کے اسباب میں سے ایک سبب تقوی و پرہیزگاری ہے، کہ اگر انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا تو پروردگار آسمان سے اور زمین سے اس کے اوپر برکتیں نازل کرے گا، سبحان، اس کے عمر کی برکت، اس کے رزق میں برکت، ان کے مال میں برکت۔ اور یہ پہلا سب سے سبب ہے برکتوں کے نزول کا، یعنی تقوی و پرہیزگاری۔ دوسرا روایات کے اندر آیا ہے کہ عدالت، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے برکات بڑھ جاتی ہے، کہ اگر انسان اپنی زندگی میں عدالت کو اپنے لیے ملکہ بنا لیتا ہے اور کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے تو پروردگار اس عدالت کے صدقے میں اس کے اوپر اپنی برکتیں نازل فرماتا۔ پھر روایات کی روشنی میں سالم تجارت کے اندر بھی برکت رکھی گئی، جیسا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت کے 10 اجزاء ہیں جس کے 9 حصے تجارت میں اللہ نے رکھے ہیں اور 1 حصہ کالوں میں رکھا ہے، یعنی اللہ نے برکت کے جو 10 اجزاء ہیں ان میں سے 9 جز جو ہے اللہ نے تجارت کے اندر ہے، تو لہذا سالم تجارت جو ہے وہ بھی برکت کا باعث بنتی ہے۔ پھر صالح اولاد ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں جس گھر میں بچہ نہیں ہوتا اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جس گھر میں اولاد ہوتی ہے وہ برکت کا باعث بنتے ہیں، وہ اولاد اپنے ساتھ برکت لے کے آتے۔ اور کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، ایک روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ سحری میں اٹھنا اور سحری کھانا بھی برکت کا باعث برکت ہوتا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری باعث برکت ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ برکات میں موانع کیا ہے، کیا اسباب ہیں کہ انسان یہ برکت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، رزق سے، مال سے، جو ہے انسان زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو روایات کے اندر مختصر کرتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہیں روایات کے اندر بیان کی گئی ہیں، جیسے خیانت ہے، چوری ہے، شراب ہے، جو ہے زنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو برکت کے اٹھ جانے کا باعث بنتی ہیں، کہ نبی کریم ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 کام جو ہے وہ برکت اٹھ جانے اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ خیانت، چوری، یعنی ایک امانت میں خیانت اگر انسان کرتا ہے تو برکت کے اٹھ جانے کا باعث بنتا ہے۔ اپنے مال میں چوری کا مال شامل کر لیتا ہے تو وہ بھی اصل مال سے برکت کے اٹھ جانے کا سبب بنتا ہے، برکت نہیں رہتی اس میں۔ شراب خوری ہے تو وہ بھی انسان کے مال سے، انسان کی زندگی سے، اولاد سے برکت کو چھین لیتی ہے۔ زناکاری ہے۔ پھر گناہوں کا عام ہو جانا، جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو یہ دل کی سیاہی اور گناہوں کا عام ہونا بھی برکتیں جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔
پھر ایک روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر اس کو جو ہے انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی اس کی وجہ سے بھی برکتیں جو ہیں انسان کی زندگی سے، انکم سے، مال سے اٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ اسباب تھے کہ جو برکتوں کے نزول کا باعث بھی اور برکتوں کے اٹھ جانے کا باعث بھی، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اور سننے والوں، دیکھنے والوں بہت بہت شکریہ قبلہ و کعبہ آپ کا کہ آپ آج ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہوئے۔ میں میری سعادت ہے کہ ہم جو ہے انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء کی تمام ٹیم کی جانب سے بھی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلے رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے جاری ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھا کریں، ویڈیوز مومنین تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ تمام مومنین فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔